ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔ تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بڑا برکت والا، بڑا عظمت والا دن ہے، عید السعید کا دوسرا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اس کی بارگاہ میں ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا، یعنی کہ اس عید کے دن کے ساتھ دو عیدیں جڑی ہیں۔ ایک تو عید کا دن ہے اور دوسرا جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام عیدوں سے افضل دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج پر اور حضور کے صحاب پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی مسافر گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے، تو جب وہ مزدوری کرتا ہے یا منزل کو پہنچتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، یا مزدوری کرنے کے بعد جب اسے مزدوری ملتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بعد یہ عید خوشی کے طور پر عطا فرمائی ہے کہ تم نے سارا مہینہ مزدوری کی، اب شکرانے کے دو نفل ادا کرو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں مزدوری دے دی۔ تو ہم سحر و افطار کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی برکتوں کو ہم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہر قوم کے ہاں کوئی نہ کوئی عید کا تہوار ہوتا ہے، ہر قوم کے ہاں خوشی کے دن ہوتے ہیں، وہ خوشی کے دن منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی خوشی کے دن دیے گئے، وہ بھی خوشی کے دن منائیں اور اللہ کی دی ہوئی برکتوں کو، عظمتوں کو، رفعتوں کو سمیٹیں اور وہ بھی خوشیاں منائیں، خوشیوں کو جمع کریں۔ لیکن عزیزو، بات اس طرح ہے کہ جو دوسری قوموں کے تہوار ہیں اور جو مسلمانوں کے ہیں، یہ دونوں جدا گانا ہیں۔ مسلمانوں کا دکھ منانے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے اور خوشی منانے کا بھی ایک اپنا طریقہ۔ ہمارے تہوار اور ان کے تہوار ایک جیسے نہیں ہیں۔ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام چھوٹ عطا فرمائی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عام دنوں میں پابندی ہے، لیکن حضور نے عید کے دن ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جیسے کہ مدینہ منورہ میں حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کھیل کا میدان سجا ہوا۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر حبشی کرتب دکھا رہے ہیں، کھیل کا میدان سجا ہوا ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جاؤ، آج انہیں کچھ نہیں کہنا کیونکہ آج ہماری عید کا دن۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے میدان میں دیکھا ہے بچے دف بجا رہے ہیں اور دف بجا کے خوشی کے نغمے گا رہے ہیں، خوشی کے گیت گا رہے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، آج انہیں کچھ نہیں کہنا، انہیں خوشی کے نغمے گانے دو کیونکہ آج ہماری عید کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اس عید پر خوشی کا اہتمام کرتے اور خوش ہوتے، اور صحابہ کو بھی خوش رہنے کی تلقین فرماتے۔ خوشی کے دن کو اور بہتر بنانے کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، غرباء کا خیال کرو، مساکین کا خیال کرو۔ آپ دیکھیں نا، عید کے علاوہ ہم ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور عید پہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید کے علاوہ روزہ رکھو تو ثواب ہے،
اگر عید والے دن روزہ رکھو گے تو گناہ ہو، اگر آپ عام دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دو، روزہ رکھ لو تو عبادت ہوگی، نہ کھانا عبادت ہوگی، اور اگر آپ عید کے دن کھاؤ گے تو عید کے دن والا جو کھانا ہے وہ کھانا کھانا عبادت ہوگی۔ عام دنوں میں آپ پانی نہ پیو، روزہ رکھ لو تو آپ کا پیاسا رہنا عبادت ہے، اور عید کے دن آپ کا شربت پینا عبادت ہے۔ عید کے دن کتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے، لیکن واضح حکم ہے کہ کوئی بندہ اس دن اپنی خوشی کے اندر حد پار نہ کرے، اسلام کے تقدس کو پامال نہ کرے، اسلام کی بنیادی جو حدیں ہیں ان کو فلان کر آگے نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن استطاعت کے مطابق کپڑا پہنو، استطاعت کے مطابق کپڑا پہنو۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نیا کپڑا لیں، نیا جوڑا پہنو۔ اگر آپ اس کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود آپ کپڑے نئے نہیں پہنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروردگار کی ناشکری کر رہے ہیں، آپ اس کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہیں، آپ اس کے دیے ہوئے پر شکر ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ ناشکری میں مرتکب ہو جائیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ نئے کپڑے پہنیں، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پھر نئے کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا، اللہ نے، ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تو تمہیں بڑا مال نہیں عطا کیا ہوگا، تو پھر یہ فخر کس لیے؟ اس نے کہا حضور عاجزی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاجزی ہے تو کرو، وہ عمل سے ظاہر ہوگی۔ لباس جو اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے ان سے اچھا لباس پہنو، تاکہ اللہ تمہیں دی ہوئی دولت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے تم اپنی ذات پر لگاؤ، اور خوشی سے لگاؤ، اور اپنے گھر میں لگاؤ، اور اس پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن معاذ اللہ ہمارے جو عید کے تہوار ہیں وہ پہلے تو دوسری قوموں سے جدا گانا تھے، لیکن اب جدا گانا نہیں۔ ابھی ہمارا اور دوسری قوموں کا جو خوشی کا دن ہوتا ہے نا، صرف اس میں ایک چیز کا فرق ہے کہ ہم صبح نماز پڑھتے ہیں سنت سمجھ کے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری اور ان کی عید میں ذرا غور سے سمجھیے گا، صرف ایک چیز کا فرق رہ گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ کو کراس کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو ہم اپنے حلیے بدل لیتے ہیں، مزاج بدل لیتے ہیں، محفلیں بدل لیتے ہیں، یاروں دوستوں کی بری محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان روزوں کا کیا فائدہ؟ ان رو رو کے سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ ان تقوی و پرہیزگاری کا کیا فائدہ کہ جب آپ عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو باہر نکلتے ہی آپ سینما گھروں میں جا بیٹھیں، باہر نکلتے ہی آپ گانے لگانا شروع کر دیں، باہر نکل کر ہی آپ بری محفلوں میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں، غلط باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس رمضان کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ روزہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ تو تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم ایکٹنگ کرنے لگ گئے کہ رمضان میں ہم نے گانے نہیں سننے، رمضان میں ہم نے فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھنے، رمضان میں ہم نے کوئی برا کام نہیں کرنا، یہ ایکٹنگ ہو رہی۔ لیکن رمضان کے بعد معاذ اللہ، کیا رمضان کے بعد وہ خدا نہیں رہتا جو رمضان میں ہوتا؟ معاذ اللہ ہمارے عقیدے اتنے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم نے اب اپنی عبادت کو ایک مہینے کے اندر قید کر لیا اور اللہ کو اپنی مرضی کا پابند کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جو روزہ ہے نا، روزہ وہ نماز کے بعد ہے، پہلے نماز فرض ہے، اس کے بعد روزہ فرض ہے۔ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں پابندی نہیں کرتے۔ روزے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روزے کی فضیلت نماز سے زیادہ نہیں، نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو کیوں لوگ روزے تو رکھتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے، اللہ اس کا اجر بھی عطا کرے گا، لیکن وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ روزہ ہے عبادت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روزے سے افضل عبادت نماز بھی، ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج کل صرف تہوار رہ گئے، لباس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا،
لباس بھی یہودیوں والا پسند کیا جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، وہی لوگ لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ عید کی نماز اگر پڑھنے آنا ہے تو اچھے سے لباس کا انتخاب کرو، خوبصورت سی شلوار قمیض لے لو۔ تو اس نے کہا جی آپ کے کہنے پر میں نے اچھی سی شلوار قمیض لے لی ہے، انشاءاللہ وہ پہنو۔ تو میں نے کہا پھر تو اچھی بات ہے کہ عید کے بعد بھی تم شلوار قمیض میں رہو گے۔ تو کہنے لگا نہیں، عید کی نماز کے لیے شلوار قمیض لی ہے، اس کے بعد میں نے ایک بڑی برانڈڈ سی پینٹ شرٹ لی ہے، وہ پہنو۔ تو بھئی کیا مجبوری ہے؟ آپ ایک آزاد ملک میں ہیں، آپ نیشنلٹی ہولڈر ہیں، آپ اول درجے کے اس ملک کے بندے ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ کو کیا مجبوری؟ آپ کون سا یہودیوں کے ملک میں رہتے، عیسائیوں کے ملک میں رہتے کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے پینٹ کوٹ ہی پہننا ہے، آپ نے پینٹ شرٹ ہی پہننی؟ اگر اللہ نے ہمیں آزادانہ پیدا کیا ہے، جمہوریت دی ہے، حق دیا ہے، ہمارے پاس ووٹ ہے، ہمیں اول درجہ دیا ہے اپنے ملک کے اندر، تو پھر ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم کافروں کے لباس کو پسند کریں؟ ہمیں کیا آخر آئی ہے اتنی کہ ہم اپنا سنت والا لباس چھوڑ کے یہودیوں والے لباس کو پسند کریں؟ تو کیا یہ ہماری کون سی آزادی ہے کہ ہم آزاد ہو کے بھی اپنی حدوں میں قید ہیں، ہم انہی کی باتوں میں قید ہیں؟ تو میرے بھائیو ضروری یہ ہے کہ جب یہ دن آئے تو پھر ہماری شکلوں سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی شکل سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ سب سے پہلے اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے سر پر ٹوپی یا عمامہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا لباس دیکھا جاتا ہے، پھر لباس یہ تینوں چیزیں پوری ہوتی ہیں، عمل دیکھا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ بھائی، بتانے سے پہلے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی صوفی بندہ مسلمان کھڑا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں مسلمان کی۔ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہمیں اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ہم پینٹ شرٹ پہنیں، بغیر کسی مجبوری کی اجازت نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عید کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور جمعہ تمام عیدوں سے افضل دن ہے، اور ہم دونوں انشاءاللہ حاصل کر رہے ہیں آج کے دن میں۔ اور اپنا خرچ کریں، مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ عید کے دن زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے غرباء میں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، غریب تھے۔ حضور کا انداز محبت دیکھیے، یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا۔ وہ غریب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے، باقی صحابہ کھانا کھا رہے تھے، لیکن حضور نے دیکھا کہ ایک صحابی غریب بیٹھے ہیں، ذرا دور بیٹھے۔ حضور نے آواز دے کے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اور قریب ہوئے، اور قریب ہوئے، اور قریب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے۔ اب حضور نے فرمایا چل میرے ساتھ کھا۔ وہ اپنے ناز پہ، اپنے فخر پہ ناز کرنے لگے، رشک کرنے لگے کہ یار حضور کا اتنا کہہ دے نہیں کافی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اب حضور کہتے ہیں کہ میری پلیٹ میں بھی کھاؤ تو میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کہیں میں بے ادب نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، لیکن حضور کا انداز محبت دیکھیے کسی غریب کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کھاؤ۔ کہا حضور میں نہیں کھا سکتا آپ کے ساتھ، میں دوسری جگہ پہ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں، آپ کے دیے ہوئے لنگر سے وہیں سے کھا لیتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ حضور نے خود ان صحابہ کا ہاتھ پکڑا، خود روٹی پکڑا کے ان کے ہاتھ میں، اور خود اپنی پلیٹ میں ساتھ شامل کیا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کھا، اگر میں نہیں کھلاؤں گا تجھے تو اور کون کھلائے گا؟ یہ انداز محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ ہے درد دل کہ آپ محسوس کرتے ہیں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں محبت۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہونا چاہیے کہ یہ اہل ایمان ہے، بس اس کے اوپر نہ کوئی ذات، نہ کوئی بات، نہ کوئی بات، کوئی چیز نہیں رہتی، فقط اتنی بات رہتی ہے کہ یہ میرا اسلامی بھائی، یہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ہاں تو اپنا کوئی سٹیٹس والا برابر کا بندہ ہو تو اسے ساتھ بٹھا لیتے، اور اگر کوئی غریب سا لوارث سا بندہ ساتھ آ جائے تو کوشش کرتے ہیں اسے تھوڑا دور بٹھانے کی یا اسے الگ برتن دینے کی، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام محبت بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مال خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، غرباء میں، مساکین میں اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارا مال کہاں سے آیا ہے اور ہم نے اس مال کا حساب دینا ہے۔ ہم اس مال کے پابند ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کے جواب دہ ہوں۔ ایک فقیر صاحب تھے، اس دور کا بادشاہ ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے دعوت دی، کہا کہ حضرت فلاں دن میرے گھر میں دعوت ہے، ہم بڑا اچھا انتظام کریں گے، بہت وسیع دسترخوان ہوگا، پورے ملک کو دعوت ہے، حضرت آپ بھی آئیے گا۔ تو فقیر نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، فقیروں کا درباروں میں کوئی کام نہیں ہوتا،
اور فقیر کا اور بادشاہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، فقیر کا تعلق اس کے خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ منت کرنے لگا، سماجت کرنے لگا، فقیر نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے۔ اب یہ جو فقیر ہے نا، یہ وہ فقیر نہیں جو بھیک مانگتے ہیں، یہ فقیر اور ہے۔ ان فقیروں کی فا میں فقر اور فاقہ ہے، ان فقیروں کی کاف میں قناعت ہے، ان فقیروں کی یہ میں یا میں اللہ کی یاد الہی ہے، اور ان فقیروں کی راہ میں اللہ کی رضا میں فنا ہو جانا ہے۔ یہ فقیر اور ہے، یہ بھیک منگے فقیر نہیں۔ کہا جی ہم نہیں آئیں گے۔ بادشاہ منت سماجت کرنے لگا، کہنا جی ہمارے دربار کو 4 چاند لگ جائیں گے اگر آپ آ جائیں تو۔ کہا جی ٹھیک آ جاتے ہیں، لیکن ہماری 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ ہم جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے، ہم جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، اور تیسری شرط یہ کہ جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا۔ تو بادشاہ کے ساتھ والے کہنے لگے بادشاہ شرطیں بہت بڑی نہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا نہیں شرط تو کوئی بڑی نہیں، ایک بندہ کرسی چھوڑ کے کہاں بیٹھ سکتا ہے، اور دوسری بات کہ اتنی مرغن غذائیں چھوڑ کے کوئی کیا کھا سکتا ہے، اور تیسری بات کہ ماننے والی کون سی ہوگی، زیادہ سے زیادہ مدرسے کے لیے چندہ یا فنڈ مانگ لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں، ہم آپ کی 3 شرطیں قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہے پرامس کیجئے کہ آپ ہماری دعوت پہ آئیں گے، بات ہوگی۔ اب کہنے لگا ابھی ہوا یہ کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر کے مشکیزے میں کیا ہے یہ اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ ابھی حضرت کا فقر کسی اور نظریے پر تھا، انہوں نے کوئی اور بات سمجھ کر 3 شرطیں دی، لیکن سمجھنے والے نے اپنی سوچ کے مطابق ایک نمازی بندے کو، ایک فقیر بندے کو ہلکا لیا، اسے لگا کہ یہ لالچ شدہ شخص ہوگا، معاذ اللہ یہ کوئی ایسی بات کرے گا جس میں اس کا اپنا مفاد ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جانتے نہیں جو فقیر ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے فقیر ہوتے ہیں، اور ان کی اللہ سے جڑ جاتی ہے، اور جن کی اللہ سے جڑ جائے نا انہیں پھر کسی اور لذت کا سواد ہی نہیں آتا، انہیں کہیں اور لطف ہی نہیں ملتا، کوئی اور مزہ ہی نہیں آتا۔ اصل میں ہم نے وہ مزہ چکھا نہیں، ہم نے وہ یاری لگائی نہیں، ہم ابھی اس چیز میں ڈوبے نہیں۔ جس کو خدا کا قرب مل جائے اور مصطفیٰ کی یاری نصیب ہو جائے پھر اس کے لیے چٹائی اور قالین میں فرق نہیں رہتا، پھر اس کے لیے خشک ٹکڑے اور مرغی کو یا مٹن میں فرق نہیں رہتا، وہ راضی بالرضا رہتا۔ حضرت صاحب آئے، فقیر صاحب آئے، تو جب آپ آئے تو آپ سے پہلے تمام لوگ آ چکے تھے، کرسیاں بھر چکی تھی، جگہ بھری ہوئی تھی۔ حضرت کے آنے کا پتہ چلا، لوگ اٹھے، استقبال ہونے لگا، بادشاہ نے باہر خادم بھیجے جاؤ حضرت کو اندر لے کر آؤ۔ حضرت فرمانے لگے کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے، اور ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہاں پر علماء اور وزراء کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، ہم وہاں پر بیٹھیں گے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا بادشاہ اور ایک فقیر کو اتنا پروٹوکول دے رہا، اور کئی فقیر کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو بڑی چیز ہوں کہ بادشاہ میرے ہاتھ چوم رہا۔ سرکار یار جان صاحب مبارک آپ فرماتے کہ سرکار مبارک رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرما رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، تحت نگاہ لوگ تھے، سیفی تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ سرکار مبارک کے ہاتھ چوم رہے تھے، محبتیں بیان کر رہے تھے، آپ کی شان بیان کر رہے تھے، اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم پہلی زندگی میں کیا تھے اب کیا ہے۔ حضرت کی نگاہ پڑی ہے، ہم سنور گئے ہیں، بدل گئے ہیں، حیا اور تمیز اور اسلام ہمارے دلوں میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے بعد میں 4 رکعتوں والی نماز تھی، حضرت نے 3 رکعتیں پڑھا دی، 3 رکعتیں پڑھا دی، 4 رکعتوں والی نماز تھی، 3 رکعتیں ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی، نماز دوبارہ پڑھائی گئی۔ تو پوچھا گیا، یارجن صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس بات پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کوئی خوف نہیں، میرے اس عمل سے میرا نفس ذلیل ہوا ہے، اور مجھے یہ دکھ نہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، مجھے یہ خوشی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اب بھی فقر اختیار کیے ہوئے، مطلب ہزاروں کے مجمع کے اندر مجھے یہ خیال نہیں کہ میری تو بےزتی ہوگی کہ اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا عالم اور نماز کی رکعتیں بھول گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے کہ مجھ سے رکعتیں چھوٹی ہیں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ اس عمل سے میرے نفس کو مات ہوئی ہے، وہ کچلا گیا ہے، مجھے اس چیز کی خوشی۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی نا یا رب العالمین میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے ہاتھ میں غائب سے کہ داؤد اگر آپ مجھے پانا چاہتے تو میں اور آپ کا تعلق ختم کر دیجیے۔ اس کی یا رب العالمین کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو میں ہے نا یہ ختم کیجیے، تاکہ آپ کی میں ختم ہو جائے تو پھر میں ہی میں رہ جاؤں، کیونکہ میں رب ہوں، مجھے زیب دیتی ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے جڑنا ہے تو پھر میں اور تم ختم کرنا ہوگا، پھر یار ہی یار ہوگا، پھر میں نہیں ہوگی۔ حضرت صاحب جوتوں میں بیٹھ گئے، غلام کہنے لگے جی، خادم کہنے لگے کہ آپ اندر ہیں، بادشاہ ہم سے ناراض ہو۔ کہا جی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے، اگر آپ ضد کریں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے، آپ ضد نہ کیجیے۔ کہا کہ اگر آپ باہر بیٹھیں گے تو ہم دسترخوان کیسے لگائیں گے؟ یہاں پہ دسترخوان ہم نہیں لگا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دسترخوان کے لیے آیا بھی نہیں، میں اپنا کھانا ساتھ لے کر آیا۔ سرکار مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کہیں پر دعوت پہ جائیں تو صوفی کے لیے یہ ضروری ہے وہ گھر سے کھانا کھا کے جائے، یہ اس کا تقویٰ اور فخر ہو۔ جب وہ کسی دعوت پہ جائے، ہم لوگ یہ اہتمام نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ کسی دعوت پہ جاؤ تو پھر گھر سے کھانا کھا کے جاؤ، تاکہ تم وہاں سے تھوڑا کھانا کھاؤ اور بڑے ادب اور تمیز سے تھوڑا سا کھانا لو، اور تاکہ تم رجے ہوئے بھی ہوگے، تمہارے دل میں کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور اس کی امیری غریبی کوئی اثر نہیں کرے گی، تمہارے دل میں یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ اس نے خدمت نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور اس کی مرغن غذائیں ہمارے نفس کو تسکین نہ بخشیں، اس لیے گھر سے کھانا کھا کر جاؤ۔ کہا جی ہم اپنے ٹکڑے خشک ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے جولی سے کچھ خشک ٹکڑے نکالے، وہ چبا کر کھانا شروع کر دی، وہ کھانے لگے۔ تو اب دیکھیے جو مرغن غذائیں ہیں، اچھا کھانا ہے یا خشک ٹکڑے، ان کا ذائقہ صرف خلق تک ہے، خلق سے نیچے ان کا ذائقہ نہیں ہے، بالکل ذائقہ نہیں۔ ہم لوگ ذرا خیال نہیں کرتے، مسلمان آج کل صرف اسی 2 سیکنڈ کے ذائقے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے، چاہے خشک روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیں یا اچھے سے اچھا کھانا منگوا کر کھا لیں، وہ آپ کا ذائقہ خلق تک ہوگا، خلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ خلق تک ذائقہ ہوگا۔ اسی لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تھوڑا کھاؤ تاکہ تمہارے اندر خماری نہ آ جائے، تمہارے اندر خماری نہ آئے اور تمہارے نفس کو نفسانی قوت نہ ملے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تھوڑا۔ آپ نے مرغن غذائیں چھوڑ کے اپنے خشک ٹکڑے کھائے، سارے لوگ کھانا کھا چکے، آپ بھی وہاں سے اٹھے، اپنے خشک ٹکڑے کھانے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو 2 شرطیں پوری ہو چکی تھی، ایک شرط جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے، آپ جوتوں میں آ کر بیٹھ گئے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے، اور دوسری شرط یہ آپ نے مرغن غذائیں چھوڑ کے اپنے خشک ٹکڑے اپنی جیب سے نکال کر کھائے، اور تیسری شرط جب آپ اندر گئے تو آپ نے بادشاہ کو کہا کہ بھائی بہت بڑا ایک چولہا لے کر آؤ اور آگ جلاؤ اور چولہا اس کے اوپر رکھو، جب وہ لال ہو جائے تب جائے تو مجھے بتانا۔ بادشاہ نے حکم کی تعمیل کی، ایک بہت بڑا توا لایا گیا، نیچے آگ جلائی گئی، آگ جلی، وہ توا جب تپ کے لال سرخ ہو گیا، حضرت نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رب العالمین، میں نے حرام نہیں کھایا، حلال کھایا ہے، میں حرام کے قلین پر نہیں بیٹھا بلکہ تیری حلال زمین پر بیٹھا ہوں، یا اللہ میرے آج کے دن کا یہ حساب ہے، اسے قبول فرما۔ آپ یہ کہہ کر نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا بادشاہ سے اور بادشاہوں کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں سے، اور فرمایا بادشاہ کے دسترخوان پر مستفید اور لذیذ ہونے والوں سے، آپ نے فرمایا جیسے میں نے کیا ہے اب تم بھی ویسے کرو، آج کے دن کے کھانے کا حساب دو۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو آگ نے کچھ نہیں کہا، اگر ہم کھڑے ہوں گے آگ تو ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی، ہمارے پاؤں تو چل جائیں گے، پیپ پڑ جائے گی، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ اتنے حیران کیوں ہوتے ہو، ایک دن کا ہی تو حساب مانگا، ایک دن کا حساب دینے میں اتنے خوف زدہ کس بات کے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ توے پہ، آگ کا لال تپا ہوا توا ہے، آگ بھی نہیں ہے، آگ کے اوپر توا ہے اور توا گرم ہے، لال سرخ ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دو، جو جو کھایا ہے وہ بیان کرتے جاؤ، جتنا کھایا ہے وہ بھی بیان کرو، جہاں سے کھایا وہ بھی بیان کرو، جہاں سے آیا وہ بھی بیان کرو، تاکہ تمہارا حساب اچھے سے ہو۔ کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ تو آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے دیکھو نادانو،
یہ تو ایک توا ہے اور یہ دنیا کی آگ ہے، اور میں تم سے ایک دن کے حساب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کو ایک دن کا حساب دے دو تو تم پریشان ہو رہے ہو، گھبرا رہے ہو، لال پیلے ہو گئے ہو۔ لیکن نادانو مجھے یہ بتاؤ کہ جب محشر کے میدان میں کوئی توا نہیں ہوگا بلکہ اللہ زمین کو ہی آگ میں بدل دے گا، اور جب اللہ زمین کو آگ میں بدلے گا تو پھر اللہ تم سے ایک دن کا نہیں پوری زندگی کا حساب مانگے گا، اور جب اللہ پوری زندگی کا تم سے حساب مانگے گا تو تم وہ حساب کیسے دو گے؟ تم اگر اب ولی نہیں تو پھر وہاں پر کیسے ولی بن جاؤ گے؟ وہ حساب کیسے دو گے؟ تو یہاں پر یہ فقر کی بات آتی ہے، قناعت کی بات اور اثار کی بات آتی ہے کہ ہم دنیا کی آگ کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، اور جب پوری زمین آگ بن جائے گی اور ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا تو وہ ہم حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہم لوگوں کے عقیدے کمزور اور کچے ہو چکے ہیں، ہماری باتوں میں اب لچک آنے لگی ہے، ہم ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، ہم ڈال دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے ہوتا کیا ہے۔ ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہے خدا کے جلال کا۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اگر تم بری جگہوں پر پیسہ خرچ کرو گے، اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے فضول جگہوں پر مال خرچ کرو گے تو تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور ہم کیا آسان سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا؟ کیا یہ آسان ہوگا؟ ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ عید کا مبارک دن ہے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم بانٹیں، تقسیم کریں، غرباء میں دیں تو ان غرباء میں دیا ہوا ہماری بخشش کا سبب بن جائے، اللہ کی رحمت ہمارا مقدر بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کیسے مناتے تھے؟ حضور کی عید خواہشوں والی عید نہیں ہوتی، حضور کی عید لیڈروں والی عید نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضور کی عید خوش مزاج ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور اس پر عام معافی کا اعلان فرمایا کرتے تھے۔ جو جنگی قیدی ہوتے تھے نا، جن کو جنگ کے اندر قید کیا جاتا تھا، جب عید کا دن آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ان کا قصور کوئی بھی ہو انہیں آزاد کر دو، کیونکہ آج ہماری عید کا دن ہے، آج ہمارا خوشی کا دن ہے، انہیں آزاد کر دیا جائے، کوئی بات دوسری نہ کی جائے۔ اب عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح ارشاد فرمایا کہ معاف کرو، معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے، اگر معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں ہو سکتے تم، کیونکہ معاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کی سنت ہے، اور اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور کیا فرق پڑتا ہے کہ جس دن ہم عید والے دن اپنے دوستوں کو گلے ملتے ہیں، دوستوں کو گلے ملتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے بھی گلے ملنے سنت سمجھ کے اور مسجد میں کھڑے ہو کے گلے ملنے، تاکہ ہماری عبادتوں کا اجر بھی ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ تو پہلی بات ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی عبادت کر اور عاجزی پیدا کر۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر اکڑ نہیں چھوڑتے، تو پھر کیا ہم اللہ کے ساتھ پھر مقابلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری بات ہم آدھی مانیں گے آدھی نہیں مانیں گے، ہم اپنی ذات کو ختم نہیں کریں گے، اپنی انا کو ختم نہیں کریں گے؟ اس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ان سجدوں کا، کیا فائدہ وہ رونے کا، کیا فائدہ گڑ گڑانے کا، جب تک آپ اپنی ذات کو ہی اللہ کی ذات کے اندر تباہ نہیں کرتے، فنا نہیں کرتے، جب آپ اپنے اندر میں کو ختم نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ کا سگا بھائی آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے یا آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ دوستوں کو تو گلے خوشی خوشی ملتے ہو، لیکن عید والے دن آپ اپنے بھائی کو اس کے گھر ملنے نہیں جاتے۔ آپ کی بہن رو رہی ہے، عید کا دن نا میرا بھائی آئے گا مجھے عیدی دے گا، مجھے گلے لگائے گا، میرے سر پہ دستے شفقت رکھے گا، لیکن کسی چھوٹی سی بات پہ کسی جھگڑے کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے۔ سب لوگوں کی عید ہو سکتی ہے مگر اس شخص کی عید نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے دوسرے بندے ناراض ہوں گے، اس شخص کی عید نہیں ہوگی۔ عید یہی چیز بتاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے معافی کا عام اعلان کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ مجھے ستائے، مجھے دکھ دے، تکلیف دے، مجھے اس نے اذیت دی، حالانکہ میرا قصور کوئی نہیں، لیکن پھر بھی وہ دکھ دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا عذاب اس کا مقدر بنے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی، ایک بندہ آپ اس کو ستائیں یا آپ کو کوئی ستائے، ناجائز آپ کے ساتھ
آپ کو تنگ کرے، آپ کا مال ہڑپے، آپ کو رکاوٹیں آپ کے راستے میں ڈالے، تو کیا ہوگا؟ اسے سزا ملے گی، پھر سزا تو ملے گی نا بھائی، انصاف ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے ایک بندے کو تنگ کرتا ہے، اگر تو تنگ کرتا ہے تجھے تنگ کرنے کی سزا ملے گی۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں، صحابہ کا یہ انداز محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کیا کرو۔ معاف کیوں کیا کرو؟ کیوں معاف کیا کرو بھائی؟ اس نے ہمیں ستایا، اس نے ہمیں تکلیف دی، اس نے ہمیں اذیت دی، وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، ہم کیوں معاف کریں اسے؟ تو آپ فرماتے ہیں جب تم معاف نہیں کرو گے تو وہ دوزخ میں جائے گا، جب وہ جہنم میں جائے گا تو غور کرنے والی بات ہے، تکلیف کسے ہوگی؟ جب امتی دوزخ میں جائے گا تو تکلیف کسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہم میں سے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ ہماری ذات کی وجہ سے تکلیف پہنچے، ہم خود تو معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور معافی کے لیے ہاتھ بھی آگے کرتی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کل کو حضور کی شفاعت ہماری بخشش بنے، لیکن جب ہمارا حساب کھولا جائے گا اور جب دیکھا جائے گا کہ میری وجہ سے کسی اور بندے کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے، اور میں حضور سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری شفاعت کریں، مجھے بچائیں، لیکن مجھے کسی نے ستایا ہے اور میری وجہ سے وہ دوزخ میں جا رہا ہے، تو میں پھر کس طرح حضور سے شفاعت مانگ سکتا ہوں؟ جبکہ میں تو معاف نہیں کر رہا، میں کیسے پھر معافی مانگ سکتا ہوں کہ جب میں نے تو معافی مانگی نہیں؟ حساب کتاب کا معاملہ بڑا اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہمارے حساب کی وجہ سے کسی کو دوزخ ملتی ہے تو اس سے حضور کو دکھ ہوگا، حضور کو تکلیف پہنچے گی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم معاف کریں تاکہ معاف کیے جائیں، ہم انا کو فنا کریں، انا کو ختم کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو خنجر لگا، ابھی بالکل شہادت قریبی تھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، آپ کو خنجر لگا، آپ زمین پر گر گئے، نماز نہیں چھوڑی گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آگے آ کے مصلی سنبھال لیا، جماعت کو مکمل کیا۔ جب جماعت مکمل ہوئی تو حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ میرا قاتل کون ہے، مجھے خنجر کس نے مارا؟ تو صحابہ بتانے لگے کہ حضور آپ کا قاتل ایک مجوسی ہے، آپ کو پوچھنے والا ہے، کافر ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق شکر ادا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رب العالمین، میں تیرا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ تو صحابہ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ فرمانے لگے کہ میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ حضور اگر آپ کسی مسلمان کے ہاتھ سے بھی زخمی ہوتے تو پھر بھی آپ شہید ہی ہوتے، لازمی نہیں کہ آپ کو کوئی کافر ہی قتل کرے تو پھر آپ شہید ہوں گے، اگر آپ کے اوپر کوئی وار مسلمان بھی کرتا تو آپ شہید ہوتے، آپ کو شہید کا رتبہ ملتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کسی کافر نے مارا، کسی مسلمان نے نہیں مارا؟ تو آپ فرمانے لگے بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے اور اس نے مجھ پر خنجر چلائے ہیں، وار کیا ہے، زخمی کیا ہے، اس کے اس عمل پر جو اس نے مجھے اذیت دی، میرا نقصان کیا، اب وہ جہنمی ہو چکا ہے، اب اس پر جہنم لازم ہو گئی ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کے اوپر وار کیا، وقت کا ریاست کا جو مالک ہے اس کے اوپر وار کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس نے نقصان پہنچایا، اذیت دی، دکھ دیا، اب وہ مسلمان بھی ہوتا تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی، وہ جہنم میں جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ کافر تو جائیں گے جہنم میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان دوزخ میں چلا جائے اور حضور کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑے، حضور کو دکھ ہو، کیونکہ وہ یہ مانتے اور جانتے تھے کہ اگر ہمیں کسی نے دکھ دیا اور ہمیں دکھ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو دوزخ میں ڈال دیا تو تکلیف ہمارے لجپال کو ہوگی، تکلیف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، عید کا جو دن ہے یہ بڑا مبارک دن ہے اور جمعے کا دن تمام عیدوں سے افضل دن ہے۔ اس دن ہمیں عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے، عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے، اور یہ نیت کر کے، صرف یہ نیت کر کے کہ یا رب العالمین جس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے تڑپایا، جو میرے راستوں میں رکاوٹ بنا،
یا رب العالمین میں فقط تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. یہ ارادہ ہونا چاہیے بس کہ یا رب العالمین کل کو جب وہ مجھے ستائے ہوئے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہے تو اہل ایمان نا، ہے تو کلمہ پڑھنے والا نا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انا کو فنا کریں اور معاف کریں تاکہ معاف کیے جائیں. اور ہوتا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو 4 کافروں کو چھوڑ کے آپ نے سب کو لائن میں جمع کیا، اکٹھا کیا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے رحم کی ہی درخواست کرتے ہیں اور یہی امید کر سکتے ہیں. تو آپ نے انہیں معاف فرما دیا. آپ نے فرمایا آج ہمارا خوشی کا دن ہے، فتح مکہ خوشی کا دن ہے، ہم تمہیں معاف کر. معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا معاف کرنے والا بڑا ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ دستور بن گیا کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ڈر گیا مجھ سے، یہ تو بس نہیں میرے آگے نہیں ٹک سکتا، اس نے معافی مانگ لی، یہ چل کے میرے پاس آ گیا. وہ 2 ٹکے کی آکڑ کو پھر سمجھتا ہے اپنا غرور، اپنا مان سمجھتا ہے کہ یہ چل کے میرے پاس آیا اور یہ مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے اور میں تو بڑی چیز ہوں، یہ مجھ سے ڈر گیا، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے میرے پاس آ گیا. لیکن کچھ بندوں کی طبیعت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈرتے ہیں، وہ کانپتے ہیں. اللہ نے انہیں جگرا بھی دیا ہے، حوصلہ بھی دیا ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور صلح پسند ہیں اور صلح کو پسند کرتے ہیں اور حضور کی سنت سمجھ کے پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس کوئی چل کے آئے تو پھر آپ اپنی انا کو چھوڑ دو. ہم گاؤں میں رہتے تھے تو یہ بڑی مشہور کہاوت تھی، کہا جاتا تھا کہ گھر آئے دشمن نو بھی پانی پوچھی دے، گھر آئے دشمن نو بھی پانی پوچھی دے. اور ہمارے ہاں یہاں پر بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھے، اب رب کے گھر میں ہے اور رب کے گھر میں آپ اگر اپنے کسی محلے والے سے لڑائی آپ اسے عید ملنے جائیں تو وہ نہیں ملے گا، انا کی نظر ہو جائے گا، کہے گا جی نہیں میں نے نہیں ملنی. تو کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اور دوسرا اللہ کا فرمان ہے عاجزی کر. اور وہ عبادت کا کیا فائدہ کہ پھر بھی تیری ذات موجود ہے تجھ میں ابھی بھی انا ہے. تو کہتا ہے کہ میں ہوں، تو جب تک تو ہے تب تک تو تیرے اندر خدا کی معرفت نہیں آ سکتی، تب تک تو تجھے کچھ نہیں مل سکتا. تو میرے بھائیوں، اقبال نے کہا تھا کہ نالائے عشق بگوش مردم دنیا. کہا اقبال فرماتے ہیں کہ جو دنیا دار بندے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے عشق کی بات ایسے ہے جیسے بانگے مسلمانیوں دیار فرنگست. جو دنیا دار ہے نا اس کے سامنے حضور کی عشق کی بات کرنا ایسے ہے جیسے یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے اذان دینا. نالائے عشق بے گوش مرد میں دنیا بانگے مسلمانی دیار فرنگست. فرمایا کہ مسلمان اسی طرح ہے، اگر کسی کے سامنے عشق کی بات کرے، حضور کے عشق کی بات، تو وہ دنیا دار کے سامنے بات اسی طرح ہوگی کہ جیسے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا. انہیں کیا خبر کہ مسلمانوں کی یہ اذان ہے اور اس کا کتنا احترام، انہیں کچھ نہیں پتہ. جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو دین دار ہیں، جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں سے قدورتیں نکالیں، غبار ختم کریں اور یہ بات واضح رکھیں. یہ بات بڑی لاجیکل بات کہ اگر آپ کو کوئی ستائے گا، آپ کو کوئی دکھ دے گا، آپ کے دکھ کی وجہ سے اسے دوزخ میں جانا پڑے گا. اگر امتی دوزخ میں جائے گا تو دکھ کسے ہوگا، تکلیف کسے ہوگی؟ حضور کو ہوگی. تو کیا ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے حضور کو دکھ ہو، حضور کو تکلیف پہنچے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم معافی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں معاف کرنا ہوگا، اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا، ظرف کو بڑا کرنا ہوگا، برداشت پیدا کرنی ہوگی. جلد باز خطا کھاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جھک جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو پھر اپنی انا کو ختم کریں، پھر آپ یہ انا ختم کر دیں. اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو پھر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کہیں جی میں یہ چل کے آیا، مجھے قدر نہیں ہے اس کی. اور کہنے وہ کیا آیا کہ سلام ہو تجھ پہ، یا کہنے آیا عید مبارک، یا وہ بہانہ ڈال کے تجھے گلے ملنا چاہتا ہے تو مل لے. اگر وہ گلے نہیں ملتا تو سمجھ لو کہ دشمنی وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، آپ نہیں رکھنا چاہتے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس چلے گئے ہیں تو اس پر فرض ہے
کہ وہ بھی بہانہ دے کے آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ باتیں کرتا ہے پھر دوبارہ پرانی باتیں چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ دشمنی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسے کوئی خدا رسول کی شرم نہیں، اسے کوئی حیا نہیں، وہ سجدے تو کرتا ہے لیکن اس کی انا ختم نہیں ہوئی۔ وہ عید پہ آ کے عبادت کے شکرانے کے نفل تو پڑھتا ہے لیکن تکبر ختم نہیں ہوا۔ سر پہ امامہ تو باندھتا ہے، صوفی تو بنتا ہے، فقیر تو بنتا ہے، لیکن اس پہ عاجزی نہیں آتی تو خدا کی قسم اسے خدا کی معرفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کو ختم نہیں کرتا، اپنی بات کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی کے دن کو اس طرح مناؤ تاکہ تمہیں کوئی بندہ دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ آج خوش ہے۔ بغیر شرعی عذر کے عید والے دن دکھ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، منع کیا گیا ہے۔ عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے، اچھا اہتمام کیا جائے۔ عید کے دن کھانا بھی ثواب ہے، پینا بھی ثواب ہے، بانٹنا بھی ثواب ہے، اور خوشی تو ویسے ہی عید کا ایک بہانہ۔ ہمارے تہوار دوسری قوموں سے جدا گانا ہے، عید معافی کا ایک عام اعلان ہے، عید ایک بہانہ ہے گلے ملنے کا، قدورتوں کو دور کرنے کا، نفرتوں کو ختم کرنے کا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے، یہ طاقت اگر ہمارے ہاتھ میں ہے کسی کو معاف کرنے کی تو پھر ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا اگر وہی معافی مانگنے آ جائے تو پھر ہمیں بغیر کوئی اکڑ دکھائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، دو سینے ملنے چاہیے اور اللہ کی رحمت کو اپنا مقدر بنانا چاہیے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ سنت